اتھی دریا پر پل بن جانے کے بعد نیروبی تک ریلوے لائن ممکن حد تک تیز رفتاری سے بڑھ گئی اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہم نے سخت ترین جدوجہد شروع کر دی۔ 28 مئی کے دن جب موسم بہت زیادہ گرم تھا، میں سورج نکلنے کے بعد سے ہی تعمیراتی کام، کاٹ چھاٹ اور عارضی پلوں کے کام کی نگرانی میں لگا ہوا تھا۔ 3 بجے سپہر کو اپنی جھوپڑی میں واپس آ کر میں نے خود کو ایک کرسی میں گرا دیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ ٹھنڈے مشروب سے بھی تسلی نہ ہو پائی۔ یہاں میں 1 گھنٹے تک آرام کرتا اور راستے کے چھوٹے اسٹیشن کی تعمیر سے خوشی محسوس کرتا رہا اور آرام سے اس چھوٹے انجن کو آتے جاتے دیکھتا رہا جو دریا کے کنارے تقریباً عمودی ڈھلان پر کام کر رہا تھا۔ میں ریل اور سلیپروں کے وزن کو آتے جاتے ہوئے دیکھنے میں اس قدر منہمک تھا کہ یہ خبر نہ ہو پائی کہ کوئی ملاقاتی آ کر میرے قریب خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب مجھے آہٹ کا احساس ہوا تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ ایک جھکا ہوا مدقوق اور فاقہ زدہ مسائی انتہائی ناکافی ہرن کی کھال کندھوں پر ڈالے، جس کا ایک سرا بائیں بازو سے ہوتا ہوا دائیں کندھے پر پہنچ کر ایک گرہ میں تبدیل ہو گیا تھا، کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے تک اپنا دایاں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے ہوئے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کھڑی ہوئی اور ہتھیلی میری طرف تھی۔ یہ بات صاف عیاں تھی کہ اس کا دورہ دوستانہ ہے۔ میں نے اس کے احترامی انداز کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جواب دینے سے پہلے وہ اپنے پاؤں تک جھک گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اس کی بوڑھی ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ پھر جواب میں اس نے کہا، میں اپنے عظیم آقا کو ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں 2 شیر موجود ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک زیبرا ہلاک کیا ہے اور اس وقت اسے کھانے میں مشغول ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں بھول گیا کہ چلچلاتی دھوپ میں میں سارا دن کام کر چکا ہوں۔ یہ بھی بھول گیا کہ میں تھکا ہوا اور بھوکا ہوں۔ جو سچ پوچھئے تو شیر کے شکار سے متعلق باتوں کے علاوہ سب بھول گیا تھا، یہاں تک کہ بوڑھے وحشی کو بھی، جو میری دلچسپی دیکھ کر میرے پیروں پر گر گیا تھا۔ میں نے سوالات کر کے اسے اٹھا دیا۔ وہ دونوں شیر یا شیرنیاں کہاں ہیں؟ کیا وہ شیر ببر ہیں، یعنی ایسے شیر جن کی گردن پر بڑے بال ہوتے ہیں، اور کتنی دور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر آخری سوال کا جواب اسے دینا ہی تھا۔ ویبالی کڈوگو۔ واقعتاً یہ مقام زیادہ دور نہیں تھا اور مشرقی افریقہ کے لوگوں کے لیے تو کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں منٹوں میں گھوڑے پر سوار ہو کر مسائی کی معیت میں اپنے وفادار مہینہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ چل کھڑا ہوا تاکہ میری کامیابی کی صورت میں وہ لوگ کھال کو لانے میں معاونت کر سکیں۔ میں نے اپنے دوست اسپونر، ڈسٹرکٹ انجینئر، جو اس وقت کیمپ میں موجود نہیں تھا، کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ میں 2 شیروں کے پیچھے جا رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ رات تک واپس آ جاؤں گا۔ ہم نے 1 گھنٹے میں اچھا خاصا راستہ، یعنی 6 میل کے قریب طے کر لیا۔ ابھی تک شیر کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ راستے میں چند واکمبا والے ملے جو ہمارے رہنما سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے، لیکن جلد ہی ان میں اور بوڑھے مسائی کے درمیان یہ قضیہ کھڑا ہو گیا کہ وہ مسائی کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ شیر کی خوراک سے بچا ہوا زیبرا ہتھیا لے گا۔ بہرحال میں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ فکر نہ کریں اور جلدی سے مجھے شیر کو دکھا دیں، باقی باتیں میں خود سمجھ لوں گا۔ خیر، ایک بلندی سے ہوتے ہوئے جب ہم نشیب میں پہنچے تو ہمارے رہنما نے اپنی سوکھی ہوئی انگلی سے فخریہ انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے آقا۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے اس طرف نگاہیں ڈالی تو واقعی 600 گز کے فاصلے پر ایک شیر اور شیرنی زیبرے کی لاش پر جتے ہوئے تھے۔ میں نے جب دوربین سے دیکھا تو بڑا لطف آیا، کیونکہ اس جوڑے کے پاس ایک گیدڑ بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار زیبرے کے قریب آتا، لیکن شیر اس کی طرف جھپٹتا تو وہ دور بھاگ جاتا۔ چھوٹے گیدڑ کی حرکات بڑی تمسخرانہ تھیں۔ وہ جب عظیم الجثہ درندے کی طرف بڑھتا تو اس کی دم بالکل نیچے ہوتی، اور جب شیر اپنے کھانے پر متوجہ ہوتا تو وہ پھر اس کے قریب سرک جاتا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ شیر ہر قسم کا اور ہر جانور کا گوشت خوب مزے سے کھاتے ہیں، سوائے گیدڑ اور لگڑ بگے کے۔ میں شیر کے کھانے کے انداز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شیر زیبرے کے چاروں طرف گھومتا اور پھر ایک حصے کا انتخاب کرتے ہوئے اس پر اپنا جبڑا رکھتا اور پھر کھال کا ایک حصہ جسم سے جدا کر دیتا۔ میں اس منظر کے مطالعے میں منہمک تھا، جبکہ دوسرے لوگ میرے کسی عمل کے نہ ہونے کے باعث بے چین ہو کر میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ شیر نے یکایک انہیں دیکھ لیا اور گھوم کر کھڑا انہیں دیکھنے لگا۔
اس مقام پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں چھپا جا سکتا، اور نہ ہی اس گول بلندی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ صحیح رخ پر کوئی ڈھلان نہیں تھی۔ چنانچہ میں اسی طرح کھلے انداز میں اس خوبصورت جوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے 100 گز اپنے قریب آنے کا موقع دیا۔ پھر شیرنی بھاگنے لگی، اس کے ساتھ شیر بھی آہستہ خرامی سے چلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے زیورے کی لاش کو چھوڑا، میرے افریقی ساتھی اس کی طرف دوڑ پڑے اور زیورے کی باقیات کے لیے بری طرح لڑنے لگے۔ چنانچہ مجھے بیچ میں کودنا پڑا، اور میں نے ایک قلی کو متعین کیا کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ زیورے کا بڑا حصہ ہمارے رہنما کو ملا ہے، کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا۔ اس دوران جب شیر نے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنی تو ایک جگہ رک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہیں غائب ہو گیا۔ میں کود کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہر ممکن حد تک تیز دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ خوش قسمتی سے جب میں ٹیلے کی بلندی پر پہنچا تو وہ جوڑا مجھے نظر آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو شیرنی بڑی گھاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس طرح وہ قطعی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن شیر اسی طرح خرامہ خرامہ آگے بڑھتا رہا۔ چنانچہ میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جو مجھے شیرنی سے 200 گز دائیں جانب قریب کر دیتی، اور اس کے اور میرے درمیان ایک خلا سا واقع ہو جاتا۔ اس طرح اس کے حملے کی صورت میں مجھے ایک سنہری موقع مل جاتا کہ میں خود کو بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے گھاس کے ہلکے رنگ کو نظر میں رکھتے ہوئے جہاں وہ غائب ہوئی تھی احتیاط کے ساتھ نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ فوراً وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی، جس کا مطلب تھا کہ گولی ٹھیک جگہ لگی ہے۔ پھر چند سیکنڈ بعد ہی وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ مر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی توجہ شیر کی جانب موڑی، جو اب دوسری بلندی پر کہیں چھپ چکا تھا۔ اس وقت تک مہینہ کئی دوسرے ہندوستانیوں اور دلبرداشتہ واکمبا کے ساتھ شیرنی کی کھال اتارنے پر لگ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں قریب ہی گھاس میں چھپا دیکھ رہا ہوگا۔ میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ میرا انحصار مقامیوں پر ہی ہے، جن کی تیز آنکھیں اور کان میری معاونت کر سکتے ہیں۔ میں بے خوف و خطر ایک دوسرے ٹیلے پر چڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک واکمبا نے درندے کا گہرا براؤن سر دیکھ لیا، جو اس نے گھاس سے تھوڑا اوپر اٹھایا تھا تاکہ ہم پر نظر رکھ سکے۔ ہم نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا 200 گز کے قریب آگے بڑھ گئے۔ پھر میری جی میں آئی کہ ایک گولی چلانے کا خطرہ مول لینا چاہیے، گو کہ فاصلہ زیادہ تھا۔ میں نے 200 گز پر رائفل سیٹ کی اور فائر کر دیا، لیکن شیر نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے دوبارہ فائر کیا، لیکن گولی خطا گئی۔ خوش قسمتی سے شیر کی طرف خاموشی بدستور قائم رہی۔ پھر میں نے وہی حکمت عملی اختیار کی جس سے کیپٹی کے میدانی علاقے میں شیر کو ہلاک کیا تھا۔ چنانچہ اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ نصف دائرے میں پھیل کر ہانکا کریں، اور خود ایک طرف گھاس پر ساکت انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ حکمت کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ جب لوگ نصف دائرے میں ہانکا کرتے ہوئے آگے بڑھے تو شیر نے بھی ویسا ہی کیا، جس سے مجھے فائر کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ وہ قلابازیاں کھانے لگا اور پھر ایک دو بار کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ پھر میں دوڑ کر اس سے چند گز کے فاصلے پر پہنچا۔ وہ مجبور اور معذور ہو چکا تھا، کیونکہ گولی اس کے دونوں کندھوں کو زخمی کر چکی تھی، لیکن وہ اب بھی مڑ مڑ کر مجھے دیکھنے لگا اور بار بار وحشی غراہٹ نکالتا رہا۔ آخری گولی نے اسے قطعی طور پر لٹا دیا، اور ہم سب لوگ اس کی کھال اتارنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جب ہم اس کام میں مشغول تھے تو ایک واکمبا نے ہماری توجہ دوسرے شیروں کی جانب دلائی، جو خاموشی سے ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور اب ہم سے 500 گز دور موجود تھے۔ وہ وہاں بیٹھے ہمیں اپنے بھائیوں کی کھال اتارتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے سر کبھی کبھی گھاس سے باہر ہو کر ہمیں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ ہمیں دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنے والا کل ہمیں کس مہم سے دوچار کرے گا جب ہم اس قسم کے درندے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ جب کھال اتارنے کا کام اختتام کو پہنچا تو قریب قریب اندھیرا ہو چکا تھا۔ چنانچہ وقت ضائع کیے بغیر ہم نے واپس کیمپ پہنچنے کا قصد کیا، جو تقریباً 7 میل دور تھا۔ شیرنی کے متعلق میرا خیال تھا کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کی کھال کل اتار لی جائے گی۔ جنہیں میں نے پہلے بھیجا تھا کہ وہ کھال اتار لیں، انہیں اس کا اتا پتہ نہیں ملا۔ شاید وہ لوگ اس جگہ نہیں پہنچ پائے تھے جہاں وہ پڑی ہوئی تھی، جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ اب سورج غروب ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے،
اور ہمیں ریلوے کے قریب پہنچنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا چند میل تک ہم ستاروں کی رہنمائی میں چلتے رہے۔ سخت اندھیری رات میں میدانی علاقے میں چلنا، جہاں چاروں جانب شیر اور گینڈے موجود ہوں، ایک خوشگوار فریضہ تھا، اور میرے ساتھی دل سے یہ بات چاہتے تھے کہ صحیح سلامت اپنے کیمپ تک پہنچ جائیں۔ اب تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وزنی اشیاء کو پھینک دینا چاہیے کہ کہیں آدھے میل دور سے رائفل فائر ہونے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر کچھ اطمینان سا ہونے لگا۔ میرے جی میں آیا کہ ہو نہ ہو یہ میرا دوست اسپونر ہوگا جس نے فائر کیا ہے، تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ چنانچہ میں نے جوابی سگنل داغ دیا، پھر قریبی بلندی پر چڑھ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک میدانی علاقہ روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ رات ہونے کے باوجود جب میں کیمپ نہیں پہنچا تو اسپونر پریشان ہو گیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کسی خطرے میں گھر گیا ہوں، وہ بہت سے کارکنوں کے ساتھ ہمیں تلاش کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگا جہاں سے ہم سپہر میں آگے بڑھے تھے۔ وہ ہمیں صحیح سلامت اور شیر کی کھال ٹرافی کے طور پر دیکھ کر مسرور تھا، جبکہ میں بھی اسے پا کر خوش تھا کہ اب ہم سب لوگ ایک ساتھ کیمپ چلیں گے، جو اب بھی 1 میل دور تھا۔ جب ہم آرام سے بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، میں نے اسپونر کے شکاری جذبات کو بھڑکانے کے لیے اسے بتایا کہ شیروں کا ایک خوبصورت جوڑا اپنے ساتھی کی کھال اتارتے ہوئے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں فوری طور پر متفق ہو گئے کہ کل ان دونوں کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسپونر اور مجھ میں اکثر بحث ہوتی رہتی تھی کہ ٹائیگر زیادہ بہادر ہوتا ہے یا پھر لائن۔ اس کا کہنا تھا کہ شیر بڑا دشمن ہوتا ہے، جبکہ میں شیر کی ہمت کو تسلیم کرتا تھا، لیکن ذاتی تجربات کی روشنی میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر لائن بپھر جائے تو اس سے بڑھ کر خطرناک دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ شیر ببر اکثر طلاق دے جاتا ہے اور جنگ نہیں کیا کرتا، لیکن اگر اس کا موڈ خراب ہو یا پھر وہ زخمی ہو جائے تو پھر اس کی یا تمہاری موت ہی لڑائی ختم کرا سکتی ہے۔ میرے کم از کم مشرقی افریقہ کے شیروں لائنز کے متعلق یہی تجربات تھے۔ میرا خیال ہے کہ اسپونر اب میرے خیال سے قریب متفق ہو چکا تھا۔